الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے کسی نہ کسی مہمان کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں اکیلے کھانا کھاؤں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی آئے اور پھر میں اس کو ہاتھ کو پکڑوں اور پکڑ کر کے لے جاؤں اور اس کے ساتھ پھر کھانا کھاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی مہمان کی تلاش میں نکلے۔ آپ راستے پر کھڑے تھے، کوئی نہیں ملا۔ کافی دیر کے بعد آپ گھر لوٹے، دروازہ آپ کا بند تھا، لیکن آپ نے نیچے سے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے گھر میں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور میں وہ ہوں کہ مجھ کو کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے جب کسی کے گھر جانا ہوتا ہے تو میں اجازت نہیں لیتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو اندر جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ مجھ کو صرف اپنے رب سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہاں سے میں اجازت لے کر کے چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آنے کی وجہ؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں ایک خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیا۔ خلیل عربی زبان کا لفظ ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دوست اور خلیل بنا لیا ہے، میں اس کو خوشخبری اور مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا خلیل کون ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں، اور آپ ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے
اور فرمایا کہ بتاؤ کس خوبی کے بنا پر، آخر کون سی خوبی میرے اندر اللہ نے دیکھی ہے، کون سا کمال میرے اندر اللہ نے دیکھا کہ تم کو میرے پاس خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو فرمایا ملک الموت نے کہ آپ کے اندر دو خوبی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ آپ کے اندر دو ایسی خوبی ہے کہ یہ دو خوبیاں اللہ کو بہت پسند آئی۔ ایک خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ آپ کی عادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے، دوسرا کمال آپ کے اندر یہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ دوسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ دو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک نمبر پر فرمایا کہ آپ مہمان نواز ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور دوسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ آپ کی دو عادتیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، اور مجھ کو آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ میرے عزیز دوستو، ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین خوبیاں ہوں، جس کے اندر تین خوبیاں ہوں، اللہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اس کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ دوستو، آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا، ایک خوشی کا پروگرام ہے، کسی بچے کی ولادت ہوئی اور اس بچے کی ولادت کی خوشی میں ہم سب کو بلایا گیا، ہم سب کو مدعو کیا گیا، ہم سب اس بچے کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کی حیات میں برکتیں عطا فرمائے اور اس بچے کو ہر طرح کی خوشی نصیب فرمائے، اسے لمبی عمر عطا فرمائے۔ دیکھیے دوستو، اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کہیں نظر سے گزرا کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کے کنارے کنویں پر تین عورتیں پانی بھر رہی تھی، تین عورتیں کنویں پر پانی بھر رہی تھی۔ سامنے سے تین لڑکے پڑھنے جا رہے تھے۔ ایک عورت نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو میرا لڑکا جا رہا ہے اور میرا لڑکا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ وہ دیکھو میرا لڑکا جا رہا ہے، وہ میرا لڑکا CBSE بورڈ کے ایک اسکول میں پڑھتا ہے۔ دونوں لڑکے گزر گئے۔ تیسرا لڑکا چھوٹا سا تھا، ننھی سی صورت تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، سر کے اوپر ٹوپی لگائے ہوئے،
وہ چھوٹا سا بچہ جا رہا تھا تو ایک عورت نے کہا کہ دیکھو وہ میرا لڑکا جو جا رہا ہے وہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تو اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے نے جب دیکھا کہ میری ماں کنویں سے پانی بھر رہی ہے تو وہ کنویں کے پاس آیا اور اس نے اپنے ماں سے کہا کہ امی تم گھر چلو اور یہ گھڑا میرے حوالے کرو، میں پانی بھروں گا اور پانی بھر کر کے میں گھر پہنچاؤں گا، آپ تم یہاں سے گھر چلو۔ تو دونوں عورتیں جو انگلش میڈیم میں پڑھانے والی تھیں، ان دونوں عورتوں نے جو اپنے بچوں کی تعریف کی تھی اور خوشی سے اپنے بچوں کے طرف اشارہ کیا تھا، دیکھو میرا لڑکا، وہ دیکھو میرا لڑکا، دونوں عورتوں کا سر جھک گیا۔ یہ سچائی ہے میرے دوستوں۔ آج پورے معاشرے کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دیا جائے، انگلش میڈیم میں نام لکھایا جائے اور فلاں اسکول اور کالج میں پڑھایا جائے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب منع کر رہے ہیں، پڑھایا جائے، تعلیم دلایا جائے، لیکن میرے دوستوں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اور آج انسان بنانے کی سب سے زیادہ کمی ہے، انسان نہیں بنایا جاتا۔ تعلیم تو ضرور دیا جاتا ہے، اسکول اور کالج میں بچوں کو ضرور بھیجا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو تعلیم کے ساتھ انسان بنانے کی فکر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم جگہوں پہ کی جاتی ہے۔ مدرسوں کے علاوہ میرے دوستو اور کہیں انسان بنانے کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ آپ کو کمانے کا ڈھنگ اور ہنر سکھایا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے، آج 90-95% ڈاکٹر جو ڈاکٹری کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے، برا نہ مانے، آپ برا نہ مانے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹری کر کے خدمت خلق کی غرض سے مخلوق کی ہم کو خدمت کرنی ہے، سیوا کرنی ہے، اس نیت سے آپ ڈاکٹری پڑھتے اور پھر آپ ڈاکٹری کرتے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے ارادے سے آپ ڈاکٹر بنتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ ماسٹر بنتے اس نیت سے بنتے کہ ہمارے تعلیم سے جو بچے ہیں وہ اچھے انسان بنیں گے، اچھا اخلاق سیکھیں گے اور بہترین کردار عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے دوستو اس نیت سے ہم ماسٹر بنے، غرض ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہم اور آپ حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، لیکن میرے دوستو ہماری اور آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ ہاں ہم کو اتنا کمانا ہے، اتنا لوٹ گھسوٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ نہیں، ہم سب اس نیت سے تعلیم حاصل کریں کہ ہم کو سب سے پہلے انسان بننا ہے، ہم کو سب سے پہلے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس نیت سے میرے دوستوں ہم کو اور آپ کو کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کی توجہ اپنی اولاد کی جانب ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب بڑے اچھے ڈھنگ سے بتا رہے تھے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی مرغی اور بکری کی فکر خوب ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو مرغی ہماری کہاں گئی، بکری ہماری کہاں گئی، اس کی فکر تو ضرور ہے، گھر آئی کہ نہیں آئی، لیکن میرے دوستو ہم کو اپنے بچوں کی بچیوں کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا اور آپ کا دھیان ادھر نہیں جاتا، کون کہاں گیا، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے۔ اگر اتنی فکر میرے دوستو اپنی مرغی اور بکری کی جتنی فکر ہے اتنی فکر ہم کو اپنی بچوں کی ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اولاد کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔